تو جی انسان خود کو ٹرانسفارم کرنے کے چکر میں ایک انسان سے خدا میں آرٹیفیشل ہیپینس اٹینڈ کر رہا ہے تھرو بایو کیمیکل الٹریشنس برین اور سائیکولوجیکل ریوائرنگ بھوک کو ختم کر چکا ہے، وارس پہ قابو پا رہا ہے، اولڈ ایج کو ایک باڈی کا میل فنکشن قرار دے کے اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹو اٹین امورٹیلٹی ڈیزیزز پہ قابو پا رہا ہے باڈی میں نینو روبوٹس کو چھوڑ کے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ خداؤں کی پاورز کو اچیو کر چکا ہے، فار ایگزامپل communicating at large distances, traveling at very high speed, controlling environment and weather, transforming bodies and customizing babies in mother's wombs. یہ وہ پاورز ہیں جو خدائی پاور سے سمجھی جاتی تھیں، آج انسان کے ہاتھ میں، آج انسان امورٹیلٹی کے پیچھے ہے۔ آج انسان ہرکیولیس کی اسٹرینتھ کو اچیو کر رہا ہے، اتھینا جو گریک گاڈ تھا اس کی وزڈم کو اچیو کر رہا ہے، ایپروڈائٹ کی سینسولیٹی کو اچیو کر رہا ہے، یہ سب ٹیکنالوجی کی مدد سے کر رہا ہے۔ اگر ہم زوم ان کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بائیو انجینئرنگ سے ہم اپنے جینیٹک کوڈز کو ریوائر کر رہے ہیں، ری رائٹ کر رہے ہیں، موڈیفائی کر رہے ہیں، کسٹمائزڈ بیبی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہمیں بال کس طرح کے چاہیے، کان کس طرح کے چاہیے، تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے بیبیز کو اسی طرح کسٹمائز کریں گے جس طرح آج ہم اپنے لیے گھر کسٹمائز کرتے ہیں، گاڑی کسٹمائز کرتے ہیں، موبائل فون کسٹمائز کرتے ہیں۔ اسی طرح سائبورگ انجینئرنگ ہے، وہ ایک فیوژن کریٹ کر رہی ہے آرگینک باڈی پارٹس اور انآرگینک میٹلس جو ہیں ہمارے پاس، ان کے درمیان فار ایگزامپل آرٹیفیشیل لمز ہیں، آرٹیفیشیل آئیز ہیں، نینو روبوٹس ہیں جو آپ کی باڈی میں جائیں جہاں پہ ہارٹ میں بلوک ہے جو اس کو کلیئر کریں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی امورٹیلٹی کو اچیو کیا جائے، ان سے اس کی ڈیزیزز کو فائٹ کیا جائے۔ یہ ڈیوائسز، یہ لمز آپ کی انٹرنیٹ پہ بھی کام کر سکتی ہیں۔ آپ شکاگو میں بیٹھ کے افریقہ کے کسی گاؤں میں وایا انٹرنیٹ آپریشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا آسمان سے دوسرے زمین کے بندوں کو شفا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بایو انجینئرنگ، کسٹمائز بچے، اپنی مرضی کے بچے پروڈیوس کرنا، سائبورگ انجینئرنگ میں مورٹیلٹی اچیو کرنا، یہ خدا بننے کے طریقے ہیں جو انسان اپنے لیے پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ این ممکن ہے کہ سائنس آپ کو اسپائڈر مین کی طرح 8 ہاتھ دے دے جو ایکولی فنکشن کر رہے ہوں اور آپ کو ہیلپ اور سپورٹ کر رہے ہوں، اور یہ ہاتھ آپ کے قدرتی ہاتھوں سے زیادہ ایفیشینٹ ہوں، زیادہ پاورفل ہوں، زیادہ باریک ہوں۔ اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ یہ سب سائنس فکشن باتیں ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے، آج بھی روبوٹس یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایگزامپل ہے اسٹیفن ہاکنگ کی، جو ورسٹ کیس ڈسیبلٹی کے باوجود ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنٹیفک مارولز کر رہا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو میں آپ کی فرٹیلیٹی کراپس کی انکریز کر دوں گا اور آپ کو بھوک، افلاس اور اسٹارویشن سے بچاؤں گا۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جو ماضی کے لوگ تھے وہ میٹا فزیکل کوسچنس، لائف آفٹر ڈیتھ والے سینیریوز کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز دیئر ایگریکلچر۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں جو خدا ایک ریوارڈ کے طور پہ انسانوں کو دے رہا تھا، آج وہ ریوارڈ ہر شاپ پہ مل رہا ہے، فرٹیلائزرس کی شیپ میں، انڈسٹریل انسیکٹیسائڈس کی شیپ میں، موڈیفائڈ کراپس کی شیپس میں، جو نہ صرف پروڈکٹس کی ییلڈ کو بڑھا رہا ہے، زمین کی فرٹیلیٹی کو بھی انکریز کر رہا ہے۔ تو ون وے اور ادر وے انسان جو ہے آج آؤٹ اسٹیپ کر رہا ہے خدا سے، خدا کے پاورز کو۔ نائجیریا میں اگبو پیپل ہیں، ان کا ایک خدا ہے چک وو۔ وہ لوگوں کو امورٹل بنانا چاہ رہا تھا تو اس نے ایک میسنجر بھیجا ڈوگ، اس کو کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو کنوے کرو کہ اگر ان کو امورٹیلٹی چاہیے تو جو بندہ ان کا مر جائے اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے اوپر ایشز ڈال دیں تاکہ اس کے بعد وہ بندہ امورٹل ہو جائے گا۔ لیکن وہ کتا راستے میں مر گیا، خدا کو غصہ آیا، اس نے ایک شیپ کو بھیج دیا، وہ شیپ گئی، جب تک وہ پہنچتی تب تک وہ بندے کو دفنا چکے تھے۔ تو اس وجہ سے آج کا جو انسان ہے وہ امورٹل نہیں ہو سکا۔ اگر شیپ ٹائم پہ پہنچ جاتی تو آج ہم انسان مورٹل ہوتے۔ یہ ایک افریقن میں تھے۔ اگر اس خدا کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا تو وہ ادھر سے ہی ٹویٹ کر دیتا اور اس کو ریلائی نہیں کرنا پڑتا ایک لیگڈ ڈاگ یا ڈم ویٹڈ شیپ پہ کہ جا کے اس کا میسج ڈیلیور کرے۔ تو دو جانوروں نے ہمیں کوسٹ کی ہماری مورٹیلٹی، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے آج انسان ریکلیم کر رہا ہے خدا سے، خدا کے پاورز کو، اور جو پاورز اس کے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے خود کو اپ گریڈ کر رہا ہے، امورٹیلٹی لے رہا ہے، آرٹیفیشیل ہیپینس لے رہا ہے، اور دن بدن اس کی یہ سپیڈ اور کوسٹ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تو جی انسان خود کو ٹرانسفارم کرنے کے چکر میں ایک انسان سے خدا میں آرٹیفیشیل ہیپینس اٹینڈ کر رہا ہے تھرو بایو کیمیکل الٹریشنس برین اور سائیکولوجیکل ریوائرنگ بھوک کو ختم کر چکا ہے، وارس پہ قابو پا رہا ہے، اولڈ ایج کو ایک باڈی کا میل فنکشن قرار دے کے اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹو اٹین امورٹیلٹی ڈیزیزز پہ قابو پا رہا ہے باڈی میں نینو روبوٹس کو چھوڑ کے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ خداؤں کی پاورز کو اچیو کر چکا ہے، فار ایگزامپل communicating at large distances, traveling at very high speed, controlling environment and weather, transforming bodies and customizing babies in mother's wombs. یہ وہ پاورز ہیں جو خدائی پاور سے سمجھی جاتی تھیں، آج انسان کے ہاتھ میں، آج انسان امورٹیلٹی کے پیچھے ہے۔ آج انسان ہرکیولیس